اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے۔ تمام طاقتیں اسی ہی کے قبضے میں ہیں اور وہ ہم سب کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یا باسطو۔ یا باسطو اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت نام ہے، اللہ پاک کے اسم ہے اللہ پاک کا۔ اور یا باسطو اور یا قابضو سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی بلا اور مصیبت کے وقت نا امید ہو اور نہ اس کی بخشش و عطا کے وقت بے فکری اختیار کرے، تنگی اس کے عدل کا نتیجہ جانے اور صبر کرے اور فراخی وسعت کو اس کا فضل اور ثمر سمجھے اور اس پر شکر گزار ہو۔ یا باسطو جو ہے وہ روزی فراخی کرنے والا، اس کے معنی ہے۔ یا باسطو کا معنی روزی فراخی کرنے والا۔ جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا منہ پر ہاتھ پھیر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ اس کی خاصیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سحر کے وقت ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو 10 مرتبہ پڑھے گا، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر دے گا تو اسے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا مبارک نام ہے یا باسطو کہ اس میں روزی ہے، اس میں لڑکیوں کی شادیوں کے مسئلوں کا حل ہے، اس میں عامل بننے کا عمل بھی ہے کہ اس میں اگر یا باسطو کو آپ نے عامل بننا ہے۔ اس تمام وظائف میں آپ کو بتدریج ایک ایک کر کے سارے سمجھاؤں گی۔ تو اس میں جو ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مفتی صاحب نے جو عامل بننے کا عمل بتایا تھا اس میں یا باسطو میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے بھی یا باسطو کا عامل بننا ہے تو اس کے لیے جو ہے وقت مقرر کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے نا، پہلے سب سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو وضو کے ساتھ انشاءاللہ یہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، 1.25 لاکھ ختم کرنا ہے 3 دن میں، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندے نے اکیلے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ 1.25 لاکھ ختم کریں کچھ لوگ بیٹھ جائیں، نہیں، یہ عامل بننے کا عمل ہے۔ یہ وہ بندہ جو یہ پڑھے گا وہ اس کا عامل ہو جائے گا، پھر وہ اپنے سارے مسئلے جو ہے وہ پریشانیاں اور جو مشکلات اس کی زندگی میں آ رہی ہیں یا آئیں گی آگے، تو وہ اسی اللہ پاک کے اسم کے مدد سے اللہ پاک سے مدد طلب کرے گا اور اللہ پاک اس کے مسئلے حل کر دیں گے۔ یہ اسم روزگار کے لیے بہت بہترین ہے کہ جو بندہ اس کا عامل بنتا ہے تو اس کو اللہ پاک روزی کی پریشانی سے ساری زندگی کے لیے نکال دیتے ہیں کہ اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے آئے گا، یہ سب اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو یہ روزگار کے لیے بہت بہترین ہے روزی کے لیے۔ تو یہ یا باسطو کا یہ عمل ہے، اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، پھر 13 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد بمائے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی ہو تو بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا باسطو کا عمل شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور 1.25 لاکھ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1.25 لاکھ جو آپ نے ختم کرنا ہے یہ 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے مغرب کے ٹائم شروع کیا ہے تو تیسرا دن مغرب سے پہلے آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ آپ نے حساب لگانا ہے کہ 24 گھنٹے کے حساب سے آپ نے مغرب سے دن شروع ہوتا ہے، حساب مغرب کس سے شروع کریں؟ مغرب سے جو شروع کیا تھا تو اگلے دن عصر کے ختم تک جو ہے وہ 1 دن پورا ہوا، تو دوسرے دن جو مغرب شروع ہوئی تو دوسرا دن شروع ہوا، تیسرے دن جو مغرب شروع ہوئی اگلے دن عصر سے پہلے تیسرا دن پورا ہوا، یہ حساب ہوگا، اس سے پہلے ختم کرنا ہے یہ عمل جو۔ اور جب یہ آپ نے پڑھ لیا 1.25 لاکھ، جس آخری دن ہے یہ تیسرا 1.25 لاکھ آپ کا پورا ہو گیا، تو آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ایک لمبی دعا ہے اس میں آپ نے اپنے ساری پریشانی مشکلات اللہ پاک کے سامنے رکھ دینی ہے کہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا ہے وہ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طوفیل اسے قبول و منظور فرمائیں اور ہماری تمام دعاؤں کو اور حاجتوں کو پورا کریں اور پریشانیوں کو دور کریں، اور لمبی دعا کرنی ہے غرض، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ جو آپ نے کر لیا نا، اب اس کے عامل بن گئے. اب عامل بننے کے بعد روزانہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ اس اسم کو دہرانا ہے روزانہ، تاکہ یہ اسم آپ کا پکا رہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں، اس میں ایک طریقہ اور بھی بنتا ہے کہ جیسے آپ عامل بن گئے تو آپ کسی اور کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں گھر میں ہی کسی کو، کسی مال کے لیے بہت زبردست ہے. جو یہ سوالہ ختم کر دیتا ہے نا، اس کو مال کی تو تنگی تو وہ بھول ہی جائے کہ مال کی تنگی ہوتی کیا ہے. روزی کا مسئلہ اللہ پاک اس کا ایسا ختم کر دیں گے جیسے کبھی روزگار کا مسئلہ تھا ہی نہیں. مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ روزگار کا مسئلہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کا ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کا اللہ کا پاک کے ذمہ اس کا ہو جاتا ہے روزے کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اور اچھا، یہ آپ آگے کسی کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پڑھیں یا باسی تو. ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے، جیسے آپ اپنے گھر والوں کو کسی کو بول رہے ہیں کہ تم بھی پڑھو، باسی تو پڑھ سکتے ہو، 100 مرتبہ دیں اس کو آگے. جیسے بیوی اپنے شوہر کو دے دے، شوہر اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بچوں کو دے دے کہ 100 مرتبہ پڑھو. ٹھیک ہے. ان کو اجازت دے دیں اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا جیسے آپ کو نفع ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ باسی، کیونکہ آپ تو عامل ہیں نا، تو آپ کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت و قوت اللہ پاک دے دیں گے. تو سارا تو اللہ پاک کے کام ہے نا، اللہ پاک تقسیم کرتے ہیں ساری چیزیں. اچھا، اب کسی وہ مصیبت پریشانی میں پھنس جائیں تو پھر کیسے نکلیں؟ تو آپ نے اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 141 یعنی 141 مرتبہ اس اسم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دعا کر لینی ہے. اچھا، جن لڑکیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، تو اس میں بھی یہ بڑا کام کرتا ہے. یہ اسم اللہ پاک کا جو ہے وہ بڑا کام کرتا ہے. تو اس میں جو وقت ہے، وقت کا جو وظیفے کا جو وقت ہے وہ عشاء کے ٹائم ہے. ٹھیک ہے. عشاء کے ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. پھر 1100 مرتبہ یہ اسم دہرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسم جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ 1100 مرتبہ جو پڑھیں گے وہ چبا چبا کے پڑھیں گے. 141 مرتبہ جو میں نے پریشانیوں کے لیے بتایا اس کو بھی آپ نے چبا چبا کے اسم کو پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل 41 دن کا ہے، 41 دن کا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے. اور اس کے بعد جیسے آپ کا 1100 مرتبہ پورا ہو جاتا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پھر آپ نے خوب اللہ سے دعا کرنی ہے، رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یہ میری پریشانی دور کر دے. یہ والدین بھی کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر بیٹیاں اور والدین دونوں کریں تو جلدی کام ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اپنے مسئلے اللہ پاک کے آگے رکھیں، اللہ پاک سے اپنے ساری حاجتیں پریشانیاں دور کروائیں. اور مجھے غریب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ لوگ کی ہر مسئلے پریشانیوں کو دور کریں. اور یہ کریں، یہ عامل بننے والا تو بہت ہی زبردست عمل ہے. دیکھنے میں تو 1.25 ہے، مگر جب شروع کرتے ہیں نا اللہ پاک کرا دیتے. یہ آپ لوگ کو لگ اس طرح رہے، مگر آپ کو جتنی خوشی ہوگی جب آپ کر لیں گے نا کہ آپ کہیں گے شکر ہے کہ میں نے کر لیا. بہت زبردست عمل ہے یہ عامل بننے والا. چل ٹھیک ہے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں نے سارا میرا خیال اچھی طرح صحیح سمجھا دیا. اپنی طرح سے کوشش کی کہ صحیح طریقے سے آپ کو اس اسم کی فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کے وظائف بھی سمجھ میں آ جائیں، اور اپنے مسئلے جو پریشانی ہیں اس کے مطابق آپ کو جو بہترین لگے وہ اپنا وظیفہ اختیار کریں. شکریہ. اللہ حافظ.